کرامت، جادو اور معجزے میں فرق، یعنی کہ جادو، کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ لوگ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی نجومی عامل پیر کے بارے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ فیس بک سے پڑھ پڑھ کے پاگل ہو چکے ہیں۔ آپ نے بس فیس بک سے پڑھا، اس کو لیا، رٹا لگایا، یا کسی ایسے پیر کا جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوگا آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو خاص کر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے تھوڑا سا بچنا چاہتے ہیں، حق اور سچ جو ہے نا اس کو جاننا چاہتے ہیں اور حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ساری ان کے لیے جو نہ حق کرتے ہیں، غلط کرنا چاہتے ہیں یا شیطان کے دوست ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں۔ اگر تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے تو پھر دیکھ لیں، اللہ نے ہدایت دینی ہے، ہم نے کون سا دینی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے سب سے یہ پتہ ہو کہ جادو، کرامت اور معجزے میں فرق کیا ہے۔ اس میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو امام گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، جنہوں نے اسلام کے اوپر محنت کی ہے، اس کی تبلیغ کی ہے، اپنے فتووں سے لوگوں کو بتایا ہے، ان کی پہلے بات ہو گئی تھی۔ تو ان کے نزدیک امام المازری ہے ایک، ان کے نزدیک جو جادو ہے نا، وہ جادوگر اگر کچھ کلمات ادا کرتا ہے اپنی زبان سے، اپنے فعل سے کچھ کرتا ہے، تو وہ اگر کوئی نئی چیز ایسی آ جاتی ہے جس میں آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی عجیب سا ہو گیا، ایسے ہو سکتا تھا، یعنی کہ آپ کو ایک جادو کی آپ نے تعریف پڑھی یا سنی ہے، وہ آپ کو بتا دیا دوسری ویڈیو کے اندر ہے، تو آپ اس پہ اوپر اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی چیز آ گئی ہے، پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنی زبان سے اپنے جسم کو لے کے آگے پیچھے گیا تھا، کچھ چیزوں کو اس نے مکس کیا، لیا، پکڑا کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ جادوگر ہے۔ اب اس میں دوسری کیٹیگری بھی ساتھ ہی وضاحت کر دیتا ہوں، وہ کون سی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ آپ کا علاج کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق تو نہیں تھا، لیکن تھوڑا سی یہاں پہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ کو ذہن میں اگر سوال آئے بھی تو اس کا جواب یہیں پہ مل جائے کہ اگر وہ کلمات کچھ ادا کرتا ہے، آپ کا کچھ علاج کر رہا ہے، آپ سے جادو ہٹانے کے لیے وہ کچھ پڑھ رہا ہے، تو اگر تو وہ قرآن و حدیث پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جادوگر نہیں ہے، وہ تو شرعی طریقے سے کر رہا ہے۔ اب دوسرا جو ہے بات بتا دی کہ جادوگر بھی ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے کرامت۔ کرامت جو ہوتی ہے نا، یہ اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے سرزد ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اپنی جو ہوتی ہے نا مداخلت نہیں ہوتی۔ بات کو سمجھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بابوں کو جا کے بولو نا وہ یہ کر دیں، بابے اللہ کے بندے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو بس اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کیا تمہارے کاموں سے کہ وہ جا کے یہ کریں۔ ہاں، جو دعوے کر رہے ہیں وہ تو بتلا، اس کا مطلب کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ جو دعوے کر رہا ہے اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ بابا کر دے۔ ابھی جو اصل بابے ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان سے اگر کرامت ہوتی ہے تو وہ بھی خود ہی سرزد ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ کسی بندے نے دیکھا، فرض کیا، تو وہاں پہ حضرت صاحب گزر رہے تھے، کوئی مشکل آئی ہوئی تھی، تو وہ دیکھتے ہیں، بس سوچتے ہیں اللہ کرم کر دیتا ہے۔ آپ اگر بابو کو نہیں سمجھتے تو یہ بات حقیقت ہے، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ایسا کچھ ہو جاتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ بعض کا تو اپنی کسی لے میں جا رہے ہوتے ہیں تو بندے کا دل کر رہا ہے، یار وہ ان کا دل کرتا ہے کوئی پانی کی پیاس لگ گئی ہے، کوئی کھانا کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو آپ ان کو پلا دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں نا، تو وہ ایٹومیٹکلی سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے کچھ بھی نہ کہیں کہ دعا کر دیں، جب ان کو اس چیز کی ہوتا ہے نا تو وہ پھر خود ہی ہو جاتا ہے، وہ کہتے بھی نہیں ہیں میں نے کچھ کیا بھی ہے۔ بابا جو ہوگا سب سے پہلے وہ یہ نہیں کہتا میں نے کچھ کیا، جو اصل بابا ہے، جو نقل ہے اس کی بات وہ دوسرے لوگ بہت اچھی طرح سے، ایک بندہ ہے وہ بتا رہا ہے اور حقیقت بتا رہا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ جعلی پیروں کو بارے میں لوگوں کو بتائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور لیکن جو اصل بابے ہیں نا وہ ایسے دعوے ہی نہیں کرتے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا ہماری سانسیں کب نکل جانی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ان سے جو کرامت سرزد ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک بندے نے اگر کسی نے پانی پلا دیا، ان کو پیاس تھی، طلب تھی، تو وہ اپنی راہ پہ پھر چل پڑے، تو اس سے وہ کچھ ہو جاتا ہے جو بندے نے سوچا بھی نہ ہو، کیونکہ جس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے نا
وہ رب کائنات ہے، اور رب کائنات صرف دل کی باتوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تقوی ہے کہ نہیں، اس کے اندر کوئی میرا خوف ہے کہ نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ نہیں۔ اس کو باقی چیزوں کا کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے میری مدد کرو، اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میری مخلوق کی مدد کرو گے نا، مجھے پتہ چلے تمہارا دل کتنے جگہ ہے، تم نے اس کو کتنا کر لیا، میرے ساتھ تعلق بنانا بھی چاہتے ہو کہ نہیں بنانا چاہتے، وہ یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بابے سے کسی سے کرامت ہو جانی یہ خود کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا بابے نے پتر دیتا، بابے پتر نہیں دیتا۔ پتر جب اس سے مانگا تو اس کی جو ضرورت تھی یا اس نے تمہاری طرف دیکھ لیا اور اپنے دوست کو کہہ دیا کہ اس کو واقعی ضرورت ہے، اس کو دے دے، میں بھی مانگتا ہوں ان کے لیے، تب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، دیتا اللہ ہے۔ لیکن اگر بابے کے دل میں آ گئے نا اللہ اس کو اب دے دے، ہاں، وہ زبان سے نہیں بولتا، وہ خاموشی کے ساتھ بس سنتا رہتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا باجی پتر تواڈے گھر آیا، اس سے بھی نہیں کہتا۔ وہ بس دیکھتا ہے، سوچتا ہے اگر کوئی ہوگی ضرورت اس کو تو کہے گا پانی یار پلا دو، فلاں چیز لا دو تھوڑی دیر کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہتا اتنا کچھ کر دو، لیکن وہ تھوڑا سا کہہ بھی سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں تھوڑا بہت، تو کرامت ان سے سرزد ہوتی ہے، یہ خود بخود ہوتی ہے ان کے سوچنے اور خیال کرنے سے۔ اب آ جاتے ہیں جو معجزہ ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ تو صرف انبیاء کرام سے ہو سکتا ہے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے نبیوں کو کفار نے چیلنج دیا ہوتا ہے، چیلنج کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کر کے دکھائیں۔ ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، تو کفار نے جب چیلنج دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، نصرت کی، اور اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ تو یہ صرف انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، ولیوں کے ساتھ اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ معجزہ، کرامت اور جادو میں فرق کیا ہے، تو کرامت اور معجزہ جو ہے نا یہ بڑا اہم چیز ہے کہ آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ چیلنج سے ہوتا ہے، اور جو کرامت ہوتی ہے وہ سرزد ہوتی ہے، وہ خاموش ہوتی ہے، وہ بتایا نہیں جاتا، وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا، مانگا نہیں جا سکتا، اس کا ٹوٹل دل کے ساتھ اندر ہی اندر تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ 100% ہو، جو کرامت سرزد ہونی ہے وہ بندہ سوچے ہوئے تو ہو جائے، بندے کے سوچنے سے نہیں ہوتی، وہ اس کو جب اس کی رضا آ گئی تو اس نے کر لیا۔ تو اسی بات کو حافظ ابن حجر بھی مانتے ہیں، اور ان کا بھی یہی قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو جادو میں ڈیفرنس کرنا ہے تو وہ ساتھ تھوڑا سے الفاظ بناتے ہیں کہ فاسق اور فاجر جو بندہ ہوگا جو غلط راہ پہ چل رہا ہے، اگر تو وہ آپ کا علاج کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ جادوگر ہے، اور باقی وہی بات ان کی بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ دین کا پابند ہوگا، یعنی کہ آپ لوگوں نے اگر اپنے لیے جاننا ہے تو آپ کو تو آسانی ہو گئی، اور ان لوگوں کو بھی جواب اب مل گیا ہے کہ جو کہتے تھے کہ بابے کچھ کرے، بابے نہیں کچھ کرتے، کرامت ان سے ہوتی ہے۔ معجزہ جو ہے نا اس کا اختیار اللہ نے انبیاء کو دے رکھا ہے کہ جب وہ مانگتے ہیں کہ یہ بندے جو ہیں نا کفار ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کچھ معجزہ ان کے یہ مانگ رہے ہیں تو ان کو دکھا دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد دکھا دیتا ہے۔